ان طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رجلین قدما علی رسول اللہ، دو بندے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کانا اسلامہما جمیعا، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ بات سننے والی ہے، یہ حدیث سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا ایک رمضان بھی مل جائے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا۔ میں نے رمضان پر اس سے بڑی حدیث کوئی نہیں دیکھی۔ ان رجلین قدما علی رسول اللہ، دو بندے حضرت طلحہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کانا اسلامہما جمیعا، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ فقال احدہما اشد اجتہادا علی الآخر، ان دونوں میں ایک بندہ وہ تھا جو عمل کے اعتبار سے بڑا تیز رو تھا، یعنی تیزی سے عمل کرنے والا۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی نیک عمل چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر نیکی کو اپنا لیتا تھا۔ اس تو شہیدہ، وہ جو نیک تھا دوسرا اس کی بنسبت اتنا تیز نہیں تھا نیک عمل میں۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابی جس حالت میں بھی ہو، اس نے ایک لمحہ کا صحابی بھی ہو تو غیر صحابی کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت کا غوث کتب ولی ابدال اوتاد خیار رقبا رجبا نقبا جس درجے پہ ہو، غیر صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن عرض کیا جا رہا ہے کہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام لے آیا اکٹھے، ایک عمل میں نیکی میں تیز ہے بنسبت دوسرے کے، اور پھر وہ جو تیز تھا نا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں غزوہ میں شامل ہوا، نبی پاک کی معیت میں کفار سے جنگ کی اور شہید بھی ہو گیا۔ میں ٹھہر ٹھہر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عمل میں تیز تھا شہید بھی وہی ہوا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، آخر تک یہ فائدہ دے گی۔ جو عمل میں تیز تھا شہید بھی وہی ہوا، اور دوسرا جو تھا ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ ثم توفی، حضرت طلحہ کہتے ہیں وہ جو دوسرا تھا وہ ان کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ جو عمل میں تیز تھا شہید ہو گئے، مگر جو دوسرے صحابی تھے جو عمل میں اتنے تیز نہیں تھے جتنا وہ تھا، 1 سال بعد وہ ان کی وفات ہوئی اور شہید بھی نہیں ہوئے۔ تو وفیہ کے لفظ ہیں، وہ فوت ہو گئے، تبھی وصال ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں قال طلحہ تو فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اذا انا بہما، میں اکیلا نہیں کھڑا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں صحابی بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کے بات کو عرض کر رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ پہلا وہ جو عمل میں تیز تھا اور شہید بھی ہوا، دوسرا وہ جو عمل میں اتنا تیز نہ تھا اور شہید بھی نہ ہو سکا، وہ دونوں جنت کے دروازے پہ ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں یہ بات خواب کی ہے۔ فخرج خارج من الجنہ فاذن للذی توفی الآخر منہما، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کا دربان جنت سے باہر نکلا، اس نے وہ جو بعد میں فوت ہوئے تھے انہیں کہا جی آپ جنت میں آ جائیں۔ جو شہید ہے اور عمل میں تیز ہے اسے نہیں کہا، وہ جو عمل میں اتنا تیز نہ تھا اور شہید بھی نہ ہو سکا اسے کہا دربان جنت نے کہ آپ جنت میں آ جائیں، لے کے جنت میں چلا گیا۔ ثم خرج فاذن للذی استشہدا، بعد میں وہ دربان جنت نکلا اور اس نے آ کے کہا اس کو جو شہید ہو چکا تھا دنیا میں، اس کو کہا جی اب آپ جنت میں آ جائیں۔
فَأَصْبَحَ طَلْحَةٌ، یہ میں زبانی پڑھ رہا ہوں لیکن ہے یہ ساری بات یہ لکھی ہے میرے سامنے، یہ حدیث طیبہ ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417، حدیث طیبہ نمبر 3925۔ میں اس لیے اس بات کو کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید فیس بک پہ کوئی واقعہ پڑھا ہے تو آ کے بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سامنے میں نے پورا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس حدیث کو۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ طلحہ، صبح جب میں بیدار ہوا تو یحدث بہ الناس، صحابہ سے بات کی، بھئی میں نے تو رات یوں خواب دیکھا جس کے بارے میں ہم عمل میں رش کرتے تھے کہ وہ بڑا عمل کرنے والا صحابی ہے اور پھر شہید بھی ہو گیا، درجہ شہادت سے بھی سرفراز ہو گیا، وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، اور وہ جو عمل میں بھی اتنا تیز نہ تھا اور شہادت بھی نہ پا سکا، اس کو دربان جنت میں پہلے لے کے گیا ہے۔ جب یہ بات صحابہ میں حضرت طلحہ نے خواب کی فَعَجِبُوا لِذَالِكَ، سارے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ سبھی کا یہ تھا ذہن کہ وہ جو عمل میں تیز اور شہادت پا گیا وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا ہوگا، لیکن ہوا کیا، وہ تو سال تک کے لیے روکا گیا، اور جب یہ بعد والا جو عمل میں تیز بھی نہیں ہے اور شہادت بھی نہیں ملی، اسے پہلے داخل کیا گیا، اسے بعد میں فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ وَحَدِّثُوهُ الْحَدِيث، بات چلتے چلتے آمنہ کے لال کے مبارک کانوں تک پہنچ گئی۔ حدثوه الحدیث، نبی پاک سے عرض کیا گیا۔ اب ابھی تک تو یہ خواب تھا ایک صحابی کا، اور یاد رکھیں صحابی کا خواب بھی کوئی ایسے نہیں ہوتا، ابھی تک خواب تھا، مگر اب میرے مصطفیٰ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اب یہ خواب نہ رہا، حدیث مصطفیٰ بن چکا تھا۔ آقا نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کس وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا چھوڑو بحث کو، چھوڑو تعجب کو، یہ خواب تھا، خواب کی حقیقت کچھ نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خواب تھا، چھوڑ دو اس بات کو، اپنی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں جو پہلے تھا وہ جنت میں بعد میں کیوں گیا، اور جو بعد والا تھا اسے جنت میں پہلے کیوں داخل کر دیا گیا۔ اب جب اتنی بات حضور نے فرمائی، اب دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک رمضان بھی مل جائے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس مکث ھذا بعدہ سنۃ، نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں اسے اس شہید ہونے والے کے بعد 1 سال زندگی کا اضافی ملا کہ نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ملا۔ فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، رمضان کا مہینہ سال میں اس نے پایا کہ نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پایا۔ فَصَامَهُ وَصَلَّى، اس رمضان میں اس نے عبادت کی کہ نہیں، روزے رکھے اور نمازیں پڑھی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی۔ آقا نے فرمایا سن لو، وہ پہلے ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک تھا کہ ایک دن یہ دونوں ایمان لائے، اعمال کا جو ابتدائی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جہاں سے دونوں کے عملوں کی ابتدا ہوئی وہ ایک تھا، اور یہ تیز ترین عمل بھی کرنے والا تھا اور شہادت کا درجہ بھی پا گیا، لیکن وہ جو دوسرا تھا وہ عمل میں بنسبت اس کی سست تھا اور شہادت بھی نہ پا سکا، پر اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ آقا نے فرمایا اس ایک ماہ رمضان پانے کی وجہ سے
اللہ نے شہید ہونے والے کو جنت میں بعد میں داخل کیا ہے، رمضان پانے والے کو اللہ نے جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، شہید کے بارے میں نبی پاک کا فرمانا ہے الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا جو شہید ہے نا، اس کی شہادت کا جو عمل ہے وہ قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا، رکتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے کہ اس کا عمل بھی بڑھ رہا تھا، فرمایا پھر بھی رمضان پانے والا شہید ہونے والے سے جنت میں رمضان کی وجہ سے پہلے داخل کر دیا گیا۔ ساتھ آقا نے فرمایا، یہ لفظ لکھے ہیں، آقا نے فرمایا یہ تو تھا وہ معاملہ دونوں کے مابین جو طلحہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ شہادت والے کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، رمضان والے کو پہلے داخل کر دیا گیا۔ یہ تو وہ تھا جو طلحہ نے آنکھ سے دیکھا۔ اب ایک اور درجہ میں بتاتا ہوں جو جنت سے باہر کا نہیں، جنت سے اندر کا ہے۔ نہیں، بلند آواز سے کہیں۔ ہن ایس گل دی مٹھاس اوہی لے سکدا ہے جیدہ عقیدہ ہوئے اللہ دے نبی دی اکھ تو کوئی گل لکی نہیں، اور جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اس بدبخت نے کیا ماننا اس حدیث کو، یا وہ کیا مانے گا کہ حضور نے اندر کی بات بھی بتا دی۔ تو معلوم ہوا یہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو سنیوں کے کھاتے میں ہی، جو حلاوت ان کی سنیوں کو نصیب ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا میں بتاؤں جی یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ باہر کا منظر تھا جو طلحہ نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ بندہ بعد میں داخل ہوا جو شہید ہونے والا ہے، اور جو رمضان پانے والا ہے اسے جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ یہ باہر کا معاملہ تھا، اندر کے درجے کا میں بتاؤں جی یا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ فرمایا شہید ہونے والے سے اونچا درجہ رمضان پانے والے کا اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے جتنا اللہ نے زمین سے آسمان کو بلند رکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ شہید ہونے والا جنت میں جس درجے پر ہے اس سے اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے رمضان پانے والے کو عطا کیا جتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے زمین سے آسمان کو عطا فرمایا۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان کی دوری، یعنی شہید ہونے والا جنت کے جس درجے پر ہے، ایک اضافی رمضان پانے والا جنت سے اس کے درجے سے 500 سال کی مسافت اعلیٰ درجے پہ۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک رمضان بھی مل جائے تو غنیمت جان، ایک رمضان بھی مل جائے تو غنیمت جان۔